بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز کے پارٹ 11 میں خوش آمدید۔ دوستو، وہ قلعے کہ جو فلسطین کے ساحل کے آس پاس آباد تھے اور بیت المقدس شریف کو گھیرے ہوئے تھے، انہیں مسلمانوں نے جلد ہی فتح کر لیا۔ اس کے بعد کسی مقام پر کوئی مزاحمت نہ ہوئی۔ سلطان کی طرف سے ہر ایک کو عام معافی دے دی گئی۔ جب اللہ نے اس عظیم سلطان کو عزت دی تو اس نے اور بھی عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنا سر جھکایا اور وہ اپنی فتوحات کے ساتھ بڑھتا ہوا بیت المقدس شریف کے دروازے تک پہنچ گیا اور وہاں پہنچ کر قلعے کے عیسائیوں کو حکم دیا کہ ہتھیار ڈال کر شہر کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے۔ دوستو، اس پر قلعے کے کمانڈر نے مزاحمت کا ارادہ کیا اور شہر مسلمانوں کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ اس واقعے سے 90 سال قبل جب صلیبی فوج نے بیت المقدس شریف مسلمانوں سے چھینا تھا تو اس موقع پر بیت المقدس شریف میں قریباً 1 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کیا گیا تھا۔ تمام بڑے بڑے مغربی مورخ کے جنہوں نے صلیبی جنگوں کی تاریخ لکھی ہے، خود شرمندگی سے اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں اس سے زیادہ درندگی، دہشت گردی، قتل عام، خونریزی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اس جنونی صلیبی فوج نے بیت المقدس شریف میں بے گناہ اور نہتے مسلمانوں کے ساتھ بہت برا سلوک روا رکھا۔ مسجد عمر میں مسلمانوں کا خون گھوڑوں کے گھٹنوں تک پہنچ آیا۔ بیت المقدس شریف کے اندر مسجد اقصی کے صحن میں 10,000 مسلمان ذبح ہوئے۔ اور دوستو، اس کے علاوہ تاریخ کی کتابوں میں ایسے اور بھی سینکڑوں واقعات موجود ہیں کہ جن کو بیان کرتے ہوئے انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ اب 90 سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس واپس حاصل کرنے پہنچتا ہے۔ 6 دن تک مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ جاری رکھا۔ 6 دن ان صلیبیوں کی ہمت جواب دے گئی۔ سلطان نے پہلے تو قسم کھائی کہ طاقت کے زور پر بیت المقدس کو فتح کیا جائے گا اور صلیبیوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا کہ جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ 90 برس قبل کیا تھا۔ اس مجاہد کا یہ جلالی فیصلہ تھا، لیکن جلد ہی انہوں نے اپنے جلال پر قابو پایا اور جب صلیبیوں نے ان سے امن معاہدے کی درخواست کی تو سلطان نے بھی فتح مکہ کے سنت پر عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اس سے پہلے صلیبیوں کے دماغ میں یہ خناس بھی موجود تھا کہ بیت المقدس شریف کو مسلمانوں کے حوالے کرنے سے پہلے مسجد اقصی کو شہید کر دیا جائے اور گنبد صخرہ یعنی وہ مقام کہ جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، اس کو بھی تباہ کر دیا جائے۔ سلطان نے انہیں تنبیہ کی کہ ایسا نہ کرو ورنہ تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا۔ اس کے بعد اتنی آسان شرائط پر ان صلیبیوں کے ساتھ معاہدہ کیا گیا کہ آج کی متعصب مغرب دنیا بھی اس بات پر مجبور ہے کہ وہ سلطان کے کردار کی تعریف کرے۔ ہالی ووڈ میں کنگڈم آف ہیون کے نام سے ایک فلم بنائی گئی ہے کہ جس میں فتح بیت المقدس کا شاندار واقعہ دکھایا گیا ہے اور اپنے تمام تر تعصب کے باوجود یہ سچائی دکھانے پر مجبور ہیں کہ صلیبیوں کے مقابلے میں سلطان کا اخلاق اور کردار کتنا اعلیٰ تھا۔ مسلمانوں کے تقریباً ہر جرنیل اور سپہ سالار نے سنت نبوی کے مطابق ہمیشہ مغلوب دشمن کے ساتھ بہترین کردار اور اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے۔ مسلمان ہمیشہ اس وقت معاف کر دیا کرتے ہیں کہ جب ظالم معافی اور مغفرت کی بھیک مانگ رہا ہو یا پھر مسلمان اس پر غلبہ پا لے۔ دوستو، اب ذرا معاہدہ امن کی شرائط بھی دیکھ لیجئے۔ یہ شرائط اس قدر ناقابل یقین ہے کہ تاریخ انسانی میں اس کی مثال صرف مسلمان ہی دے سکتے ہیں۔ بیت المقدس کے تمام صلیبی اور عیسائی قیدیوں کو امان دے دی گئی، حتیٰ کہ ٹیمپلر اور ہاسپٹلر نائٹس کو بھی اجازت دے دی گئی کہ وہ اپنی تمام تر دولت لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ چرچ اور پادریوں کو اجازت تھی کہ چرچ کی تمام دولت اپنے ساتھ لے جائے۔ ہر عورت اور مرد کو صرف ایک معمولی سا فدیہ ادا کر کے رہائی کی اجازت دے دی گئی، بلکہ ان تمام خاندانوں کو بھی حفاظت کے ساتھ سمندر تک کہ جہاں اب بھی ایک آدھ عیسائی قلعہ موجود تھا پہنچانے کے لیے مسلمان فوج خود ان قیدیوں کے ساتھ گئی۔ ان میں سے قریباً 10,000 لوگ ایسے تھے کہ جو اپنا فدیہ ادا کرنے کے قابل نہیں تھے۔ ان کا فدیہ خود سلطان نے اپنی جیب سے ادا کیا۔ ایسی کئی سو عورتیں سلطان کے پاس آئیں کہ ہمیں اپنے جانے کی اجازت تو دے دی ہے، لیکن ہمارے مرد آپ کے پاس جنگی قیدی ہیں، ہم اپنے مردوں کے بغیر تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہم پر رحم کریں اور ہمارے مرد ہمیں واپس کر دیں۔ ان کی آوازاری دیکھ کر سلطان رو پڑے اور فوج میں سے ان تمام مردوں کو بلایا گیا کہ جو مسلمانوں کی قید میں تھے۔ انہیں عزت کے ساتھ خرچ دے کر ان کے بچوں اور بیویوں کے ساتھ عیسائی اکثریتی علاقوں کی جانب رخصت کر دیا گیا۔
اس طرح سلطان کے بھائی نے بھی کئی ہزار قیدیوں کا فدیہ خود ادا کیا۔ ان میں تقریباً 40,000 کے قریب ایسے قیدی بھی تھے کہ جو بغیر فدیے کے آزاد کر دیے گئے۔ کیا دنیا کی تاریخ اتنے اعلیٰ اخلاق کی کوئی مثال بھی پیش کر سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جو عام معافی دی وہ محدود نہیں رہی، بلکہ ہر آنے والے دور میں ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بھی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ایسی ہی شاندار مثالیں قائم۔ تاریخ انسانی اٹھا کر دیکھ لیں کہ جب بھی ہمارے دشمنوں نے ہمارے شہر فتح کیے تو انہوں نے مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچایا، مگر مسلمانوں نے اپنے دشمن سے ہمیشہ احسان کا معاملہ رکھا۔ 90 برس کے بعد بیت المقدس اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ وہ تمام عیسائی کہ جو بیت المقدس شریف سے نکل کر عیسائی علاقوں کی طرف گئے وہ طرابلس کے قلعے کے پاس پہنچے۔ پھر تاریخ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ ان 2 عیسائی قلعوں کے دروازے اپنے ہی عیسائی مہاجرین پر بند کر دیے گئے۔ ان عیسائی مہاجروں کو قلعوں کے باہر ہی چھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ انہیں لوٹا بھی گیا۔ لوگوں نے اپنے عیسائی حکمرانوں کو کوسنا شروع کر دیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو دعائیں دی کہ جس نے انہیں اتنی عزت و احترام سے یہاں تک پہنچایا۔ ان مہاجرین کی بے بسی کا یہ عالم بھی تاریخ کے اوراق میں درج ہے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی فاتحانہ طور پر بیت المقدس شریف میں داخل ہوئے اور مسجد اقصی پہنچے تو یہ 27 رجب کا دن تھا، یعنی وہ دن کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام سے معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ امت مسلمہ کے لیے قدرت کا ایک غیر معمولی اشارہ اور تحفہ تھا اور سلطان کی خوش نصیبی پر ایک مہر۔ اسی کرم کی وجہ سے وہ قیامت تک مسلمان غازیوں میں اعلیٰ ترین مقام کے حامل ہوئے۔ پوری امت مسلمہ سے فقراء، درویش اور علماء نے سلطان کے ساتھ 90 سال کے بعد مسجد اقصی میں پہلا جمعہ ادا کیا۔ وہ منبر کے جو نور الدین زنگی نے بیت المقدس کی فتح کے بعد یہاں نصب کرنے کے لیے تیار کروایا تھا، اسے بیت المقدس لایا گیا اور مسجد اقصی میں نصب کیا گیا اور شکرانے کے نوافل ادا کیے گئے۔ جب عیسائیوں کے پوپ کے پاس یہ خبر پہنچی کہ بیت المقدس کو فتح کر لیا گیا ہے اور یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے تو اس وقت پوپ نے کیا چال چلی اور تیسری جنگ کا آغاز پھر کب ہوا، یہ سب جانیں گے سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز کے پارٹ 12 میں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجئے، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بھرپور خیال رکھیے۔ ظہیر احمد کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔